اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنگ جاری ہے۔ ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، مسلسل ایران کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، بدر، عماد، خیبر، یہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل بھی دعوے کر رہا ہے حوثی رہنما کی ہلاکت کے، اور اس کے علاوہ تہران میں ایک عام شخصیت کو حملہ کرنے کے دعویٰ بھی اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، صورتحال واقعی انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جو جارحیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خطرناک مس کیلکولیشن بھی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایران کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ایک طرح سے ناممکن تھی۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تل ابیب سمیت، حیفا سمیت جو بڑے شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اب اسرائیل کی جو حکومت ہے اور جو افواج ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی حالت میں اسرائیل کا ہونے والا جو نقصان ہے وہ ان کی اور دنیا تک نہ پہنچے، جبکہ اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ مکمل اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی اس وقت تباہی کے جو مناظر ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ اب دنیا کو کسی نہ کسی حالت میں اگر اس جنگ کو یہاں پہ نہیں روکا گیا تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی جو قصوروار ہے یا جو اس کا سب سے بڑی وجہ ہے وہ خود امریکہ ہوگا، وہ خود اسرائیل ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے جس انداز میں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جس انداز میں ان کو نشانہ بنایا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اور ایران کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آرٹیکل 51 کے تحت مکمل حق ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کرے، اور وہ اپنا اس دفاع کے حق کو استعمال کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ 2-4 دن کی بمباری سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے، اور اس مس کیلکولیشن کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ کسی اور بہت بڑے تصادم کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ اکنامیکل دنیا میں بہت بڑا کرائسس آئے گا، اس کے بعد دنیا کے اندر اگر اس جنگ میں اور فریق شامل ہو گئے، جس کا کہ بہت خطرناک حد تک امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ کا نقشہ بھی بن سکتا ہے۔ سو دنیا کو، دنیا کی بڑی طاقتوں کو فوری طور پر اسرائیل کی جارحیت روکنی ہوگی، اور یہ جو اسرائیل کے جو عزائم ہیں، جو ابھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس نے یو ایس جرنل نے ابھی ایک خبر چھاپی ہے اور رپورٹ کی ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ ای کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ گویا کہ اگر وہ ایسی صورتحال کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کی طرف سے اس کا ایک رد عمل نہیں آئے گا؟ یہ سوچنا کہ جی اس کو صرف شیعہ اور سنی میں تقسیم کر کے اسرائیل کو اس کا بہت فائدہ اٹھائے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم امت اور دنیا بھی سمجھتی ہے، مسلم دنیا، کہ اگر آج ایران کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا جو پلان ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے۔ سو آج اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو کر اسرائیل اور اس کے حواریوں کے خلاف ایک مکمل اسٹریٹجی نہیں بنائے گی تو یہ صورتحال جو ہے یہ کل کو کسی اور ملک کے لیے بھی ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہ رہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے علاوہ دنیا میں ابھی صرف واحد اسلامی ایٹمی طاقت کون سا ملک ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ تو اس حوالے سے صورتحال جو ہے یہ بہت سارے ممالک کو بیچ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا ایران ہو، ان سب نے مشترکہ طور پر اس کی جارحیت کی مکمل مذمت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس جارحیت کی مکمل مذمت کی گئی ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بین الاقوامی امور کے ماہر حامد المشرقی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ایک کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت حملے ہو رہے ہیں، ایران کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب
اسرائیل کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور فلسطین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فلسطین سے ہوتا ہوا اب جنگ کا رخ اسرائیل نے ایران کی جانب کر دیا ہے۔ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، عام شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ہم آیت اللہ علی خامنائی کو بھی نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور یہ اہم ترین بات ہے اس وقت مسلم امت کی جو امہ ہے اس کی تمام نظریں جو ہیں وہ اس وقت اس تنازع پر ہے۔ ایران اس وقت اسلام کے دشمنوں سے نبرد آزما ہے، ایران اس وقت بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور انتہائی اہم بات ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی نے کی کہ اگر اس تنازع میں باقی اسلامی ممالک نے ایران کا ساتھ نہ دیا تو اگلی باری ان کی ہوگی۔ اور گریٹر اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بات کی ہے وزیر اعظم اسرائیل نے کہ ہم چاہتے ہیں کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم کی قوت نہ ہو۔ اس وقت ہم اسلامی جمہوریہ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ایران اور اسرائیل کے تنازع پر جمی ہوئی ہیں، اور انتہائی خوفناک صورتحال ہے اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور مختلف دوسری قوتیں بھی اس میں شامل حال ہوتی ہیں تو انتہائی نقصان کا پیش خیمہ یہ جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایران کی جانب سے بھی مسلسل حملے جاری ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی مسلسل حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اہم رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے دعوے سامنے آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے حوثی ملٹری چیف کو صنعا میں ہلاک کرنے کا دعویٰ اسرائیل نے کیا۔ اس کے علاوہ تہران میں ایک اہم شخصیت کو مارنے کا دعویٰ بھی اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ صورتحال کی تو انتہائی خوفناک صورتحال اس وقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حملے کیے جا رہے ہیں اس وقت اسرائیل کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، ہائپر سونک میزائل داغے گئے ہیں، بدر میزائل، عماد میزائل اور خیبر میزائل سے اسرائیل کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہائبرڈ ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا ہے، ایلات شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ دوسری جانب تامرا بستی، تمرا میں اور پورٹ سٹی حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، کافی نقصان ہوا ہے۔ تقریباً کلی طور پر 6 ہلاکتوں کا اس وقت اظہار کیا جا رہا ہے، اور 500 کے قریب زخمیوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ انتہائی اہم صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایران نے اس سے پہلے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرائے، اور اب ایران نے 10 مزید طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت کشیدگی میں کمی ہونی چاہیے، لیکن مزید یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل بھی حملے جاری تھے اور آج بھی مسلسل میزائل سے حملے ایران کی جانب سے جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک انتہائی اہم خبر سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو یوکرین کے حوالے سے واپس بلا لیا گیا ہے اس وقت جو میزائل سسٹم ہے، اور اسے مشرق وسطیٰ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔